کہ اللہ رب العزت سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں کہ تم ان تمام نعمتوں کو، چاہے وہ نعمت زبان میں الفاظ کسی صورت میں ہے، چاہے وہ آپ کے سماعتوں میں ہے، چاہے وہ آپ کے لمس میں موجود ہے، چاہے وہ آپ کی آنکھوں کی نظر میں موجود ہے، یا جتنا بھی کچھ آپ کے پاس ہے، انہیں تم مفید کاموں میں صرف کرو تاکہ رب تمہیں دنیا آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین محترم، ناظرین اور سامعین، دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 18، رکوع نمبر 1، سورہ المؤمنون آیت نمبر 3۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن حکیم کی روشنی میں تعلیمات جو ہم حاصل کر رہے ہیں، اللہ ان پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں سورہ مومنون کی ڈسکرپشن میں یا اس کے تعارف میں یہ بیان ہوا تھا کہ یہ سورہ شریف اللہ تعالیٰ نے انسان کی کردار سازی کے لیے نازل فرمائی ہے، یعنی انسان کا کردار بنتا ہے، انسان کا کردار پختہ ہوتا ہے۔ وہ صفات اس سورہ شریف میں رکھی ہیں، بیان کی ہیں کہ جن کو اپنا کر انسان اپنی شخصیت کو اجلا کر سکتا ہے، پاک کر سکتا ہے اور اپنے آپ کو بلند کر سکتا ہے۔ آج دوسری صفت بیان ہو رہی ہے۔ گزشتہ درس میں آپ نے مومنون کی جو پہلی صفت تھی وہ پڑھی تھی کہ مومنون یا مومنین ایسے لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ کب؟ اپنی نمازوں میں۔ اور آج کی آیت میں آپ نے پڑھا والذین، اور وہ لوگ جو ہم، والذین ہم، اور وہ لوگ جو ہیں عن اللغوی، لغویات سے، معرضون، اعراض کرنے والے، منہ پھیرنے والے۔ اس کا دوسرا ترجمہ والذین ہم، اور وہ لوگ ہیں جو عن اللغو، بیہودہ باتوں سے، معرضون، منہ پھیرنے والے ہیں۔ اس کا تیسرا ترجمہ والذین ہم، اور وہ لوگ جو ہیں عن اللغو، فضول باتوں سے، معرضون، اعراض برتنے والے ہیں۔ اس کا چوتھا ترجمہ والذین ہم، اور وہ لوگ جو عن اللغو، نامعقول باتوں سے، معرضون، دور ہٹنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں مومنوں کو فضول باتوں سے اور فضول کاموں سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ انسان کی کردار سازی میں فضول کاموں اور فضول گوئی سے بچنے کا کیا فائدہ ہے؟ اصل میں یہ آیت ہم سب کو اپنا وقت، قیمتی وقت بچانے کی دعوت دے رہی ہے۔ جب ہم لغو کا معنی تلاش کرتے ہیں تو ابن فارس لکھتے ہیں کہ ایسی بات جو قابل شمار نہ ہو، جو انسان بات کرے نہ فرشتوں کے شمار کے قابل ہو نہ انسانوں کے شمار کے قابل ہو، ایسی کوئی بات انسان کر دے یا ایسا کام کر دے، وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ لغو بات ہوتی ہے۔ اور آپ نے چھاننی دیکھی ہے کبھی؟ جیسے آپ اس میں سے آٹا چھانتے ہیں تو آٹا چھن کے نیچے چلا جاتا ہے اور اس کے اوپر جو چیز رہ جاتی ہے اس کو ہماری مائیں بہنیں پھینک دیتی ہیں، جو فضول چیز ہوتی ہے۔ تو ہم بولتے تو ہیں لیکن بعض اوقات ایسے فضول الفاظ اور جملے بول دیتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا، بلکہ وہ جملے ہمارے لیے عذاب کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ وہ جملے ہمارے لیے ہماری بدیوں میں اضافے کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ وہ جملے ہمارے قیامت کے دن جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تو اللہ فرمائے گا تجھے میں نے بولنے کے لیے الفاظ دیے تھے، تو نے کہاں کہاں وہ خرچ کیے ہیں؟
تو ہمیں وہاں پہ جواب دہ بھی ہونا پڑے گا۔ علامہ ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفیٰ 1005 ہجری 1002 ہجری اپنی کتاب التوفیقات میں لکھتے ہیں کہ جو کلام بغیر مقصد اور بغیر نیت کے کیا جائے، کلام کہتے ہیں، یا پھر وہ کام جو بغیر مقصد اور بغیر نیت کے کیا جائے اسے کہتے ہیں لغو کام۔ اللہ پاک نے ایسے کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفیٰ 502 ہجری، آپ جانتے ہیں میں ان کا تعارف کراتا رہتا ہوں، اپنی کتاب المفردات میں لکھتے ہیں کہ ہر بری بات اور ہر برا کام لغویات میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بیلنس دیا، پتہ آپ کو، جیسے آپ اپنے موبائل میں لوڈ کرواتے ہیں اور وہ آپ کو کہتے ہیں جی آپ کے سم پر 200 منٹ آپ کو مل گئے ہیں۔ اب 200 منٹ چاہے آپ کال کر کے فضول گوئی میں 2-4 کالیں ادھر کیں 2-4 ادھر کیں ہیں جی، تو عین وقت میں بیلنس ختم ہو گیا، تو پھر کیا ہوا، آپ کو ایمرجنسی میں کال کرنے کی ضرورت پڑی تو اس وقت آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو کتنی شرمندگی اور کتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جو ہے نا ایک ایسا آٹومیٹک سلسلہ عطا کیا ہے کہ ہم بولتے ہیں اور ہمارے جو الفاظ ہیں یہ گنے چنے اللہ پاک نے ہمیں دیے ہیں، جن الفاظ کو انسان بول سکتا ہے، چاہے وہ 1 خرب ہیں، چاہے وہ 1 ارب ہیں، چاہے وہ 1 کروڑ ہیں، چاہے وہ 1 لاکھ ہیں، چاہے وہ رونے کی صورت میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو الفاظ ملتے ہیں، یا 50,000 ہیں یا 1,000 ہے یا 500 ہیں، ہو سکتا ہے میرے اور آپ کے الفاظ جو ہیں ہم جو بول رہے ہیں وہ کم ہو رہے ہیں جو اللہ پاک نے ہمیں الفاظ دیے ہیں۔ اس طرح سننے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں جو کیپیسٹی دی ہے وہ ہم پوری زندگی میں لمیٹڈ ٹائم کے لیے آئے ہیں، اور ہمیں اللہ پاک نے سننے کی جو صلاحیت دی ہے ایک خاص وقت کے لیے، اس کے بعد ہمارا سننا ختم ہو جائے گا۔ ہم ہاتھوں سے کتنا کام کر سکتے ہیں یہ لمیٹڈ عطا ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ کتنا کام ہم کر سکتے ہیں، ہمارے قدم کتنے چل سکتے ہیں، کتنے کلومیٹر ہم نے چلنا ہے، یہ سب کچھ کیا ہے، یہ بالکل جو ہے وہ گنا چنا ہے، اللہ پاک نے ہمیں لمیٹڈ دیا ہے۔ تو اس آیت کا مقصد کیا ہے کہ اللہ رب العزت سمجھانا یہ چاہتے ہیں تم ان تمام نعمتوں کو، چاہے وہ نعمت زبان میں الفاظ کسی صورت میں ہے، چاہے وہ آپ کے سماعتوں میں ہے، چاہے وہ آپ کے لمس میں موجود ہے، چاہے وہ آپ کی آنکھوں کی نظر میں موجود ہے، یا جتنا بھی کچھ آپ کے پاس ہے، انہیں تو مفید کاموں میں صرف کرو تاکہ رب تمہیں دنیا آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ اور ایک اور بات کر کے پھر میں ایک بات حضرت رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی سناؤں گا، اور ایک بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سناؤں گا۔ یہ کہ ہم جو بیلنس ہوتا ہے نا ہمارا، مثلا بینک میں جمع کرتے ہیں تو خاص ہم خود جا کے جمع کرتے ہیں، لیکن یہ جو ہمارے کام ہے نا فاری آٹومیٹک بینک میں جمع ہو رہے ہیں۔ لغویات جو ہم زبان سے بولتے ہیں نا، گالی نکال دی، بری بات کہہ دی، بے فائدہ گفتگو شروع کر دی، ٹپے شروع کر دیے ہیں جی، تو ایسی بے سر و پا گفتگو بعض اوقات ہم شروع کر دی جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور بعض اوقات ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ جس کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ تو آج کی آیت میں نے بھی یقین کریں انسان جب پڑھتا ہے نا، وہ ہمارے مفتی صاحب کہا کرتے ہیں کہ اصل طالب علم وہ ہوتا ہے جو پڑھاتا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے پڑھانے کے لیے جس وقت کمر کسی ہے تو سامنے چیزیں آئی ہیں تو خوشی ہوئی ہے کہ اپنے اندر قرآن کا میسج جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں خود بھی عمل کے لیے تیار ہونے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرما رہا ہے۔ ہم خود بھی جو ہے نا وہ ظاہر ہے ہل جاتا ہے بندہ پڑھانے والا بھی کہ کتنی باتیں ہیں کہ ہم تو فضول گوئی میں اور فضول وقت کو کتنا ضائع کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے بیلنس ہے نا، بول رہا ہوں تو یہ آگے جمع ہو رہا ہے، غلط بولوں گا تب بھی جمع ہو رہا ہے، صحیح بولوں گا تب بھی جمع ہو رہا ہے، نیک کاموں میں بسر کروں گا تب بھی جمع ہو رہا ہے۔ اب میں نے یہ قرآن مجید اٹھایا ہے تو یہ بھی نیکی لکھی جائے گی کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے ایک نیک کام کیا تھا۔ قرآن مجید کو دیکھا تو یہ بھی ایک نیک کام ہے کہ آنکھوں سے ہم نے قرآن مجید کے صفحے کی زیارت کی ہے۔ اسی طرح سنا ہے تو آپ قرآن سن رہے ہیں، میں بھی سن رہا ہوں، اپنی آواز مجھے بھی آ رہی ہے کہ ہم نے اچھی چیزیں سنی ہیں، ہم نے
اچھی چیزیں سنی ہیں۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شعب الایمان میں لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں طلوع ہوتا کہ وہ آواز نہ دیتا ہو کہ اے بنی آدم میں آ گیا ہوں، میرے اندر جتنی بھی وسعت ہے اس سے تو فائدہ اٹھا لے، جب میں چلا جاؤں گا تو دوبارہ لوٹ کر کبھی بھی نہیں آؤں۔ العیاذ باللہ، ہم کتنے دن ضائع کرتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں ہر دن تمہیں آواز دے رہا ہوتا ہے کہ مجھے استعمال کر لو، اچھے مفید کاموں میں استعمال کر لو، مجھے کیا کر لو؟ استعمال کر لو۔ کن کاموں میں؟ اچھے کاموں میں استعمال کر لو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام پوری دنیا جانتی ہے، آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کوئی بھی وقت کے لمحے کو ضائع نہیں ہونے دیتے تھے۔ آپ فرماتے تھے میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہے کہ میں کوئی بات فضول کروں، اور نہ ہی فضول بات کرنے کی اجازت دیتے تھے، نہ ہی فضول کام کرنے کی اجازت دیتے تھے۔ آخر میں علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفیٰ 606 ہجری، آپ کی تفسیر کبیر بڑی مشہور ہے۔ آپ کا زبردست واقعہ ہے کہ آپ والعصر ان الانسان لفی خسر، سورہ عصر کی تفسیر لکھ رہے تھے۔ آپ کے ذہن میں بات نہیں آ رہی تھی، ظاہر ہے کہ یہ بندہ ذرا نکات کا بندہ ہے، ایسا معنی اور ایسا نکتہ لے کے آتا ہے درمیان سے، مزہ آ جاتا ہے۔ اللہ پاک نے انہیں بڑا خوبصورت زرخیز دماغ دیا ہوا تھا اور بڑی خوبصورت قلم کاری کی اور تفسیر بڑی پیاری لکھی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو چیز ایک چیز ہوتی ہے، جو ٹیچر ہوتا ہے یا مدرس ہوتا ہے یا عالم ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے، جب وہ بیان کرتا ہے نا، ایک تو روایت بیان کر دی، ایک ساتھ وہ درایت بیان کرتا ہے۔ جب اپنی بات درمیان میں شامل کر کے وہ سامعین کو سمجھائے نا تو مزہ نہیں آتا۔ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک خاصہ ہے کہ وہ بات کو روایت سے لے کے آتے ہیں، لیکن آگے جا کے جب اپنی انداز میں سمجھاتے ہیں تو مزہ آ جاتا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس تفسیر کا ارادہ کیا لکھنے کا تو بڑے دن ہو گئے، تو میں سوچتا رہا میں کیا لکھوں، کہاں سے شروع کروں، کیسے سمجھاؤں بات کہ اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہتا ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ تو اللہ پاک نے زمانے کی قسم کیوں اٹھائی، وقت کی قسم کیوں اٹھائی، اور آگے کہا کہ سارے کے سارے انسان نقصان میں ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں جو کہ نیک عمل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں سوچتا رہا کہتے ہیں ایک دن میں دروازے سے باہر نکلا تو آگے ایک بندہ برف بیچ رہا تھا، وہ آواز یہ لگا رہا تھا کہ رحم کرو اس بندے پر جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے، برف لے لو مجھ سے۔ تو آپ خوش ہو گئے، آپ نے کہا ہاں یہ ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ انسان کے پاس قیمتی وقت ہے جو کہ برف کی طرح، جس طرح برف پگھل رہی ہے تو وقت گزر رہا ہے، وقت کہہ رہا ہے کہ مجھے استعمال کر لو۔ نقصان اس کو ہے جس نے لغو باتوں کے ساتھ اور جس نے لغو کاموں کے ساتھ اپنے وقت کو ضائع کیا۔ اللہ فرماتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ نقصان میں نہیں ہے کہ جو ایمان لے کے آیا اور پھر اپنے وقت کو نیک کاموں میں اس نے بسر کیا، نیک کاموں میں اس نے بسر کیا۔ تو آج کا مختصر درس ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم فضول گوئی کو اور فضول وقت ضائع کرنے کو چھوڑ دیں، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا زیور پہنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو وقت بچانے کی اور وقت میں خوبصورت کام، مفید کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔